ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کے لیے میں حاضر ہوں جس کے بارے میں عموماً ایک عجیب سی غلط فہمی ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں میں پائی جاتی ہے۔ اس غلط فہمی کی موجودگی کے اسباب کئی ہیں، جس میں سے بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ لوگ کسی ایک بات کو، کسی ایک خبر کو صرف ایک طرف سے سنتے ہیں، اس کے بارے میں، اس موضوع، اس مسئلے کے بارے میں دیگر معلومات جمع نہیں کرتے، صرف ایک بات کو سن کر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ اپنا لیتے ہیں۔ بڑے افسوس والی بات ہے، لیکن ہو یہی رہا ہے کہ ہمارے ہاں جس کا جو جی چاہتا ہے سوچ لیتا ہے اور اپنی سوچوں کو اسلامی عقائد ثابت کرنے کے لیے قران کریم اور احادیث شریفہ کے اپنے ہی معنی اور مفاہیم بنا لیتا ہے۔ ایسے معاملات میں سے ایک معاملہ لوگوں کو ان میں پھیلائے اور پائے جانے والے شرکیہ امور کے بارے میں مطمئن رکھنا بھی ہے، کہ ان سے یوں کہہ کر اجی نہیں، آپ تو کلمہ گو مسلمان ہیں، امت محمد ہیں، لہذا آپ تو شرک سے محفوظ و معمون ہیں، آپ تو شرک میں شامل ہو ہی نہیں سکتے، آپ تو شرک کا شکار ہو ہی نہیں سکتے، چونکہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اور اس غلط فہمی کو کچھ علمی اور اسلامی انداز میں تقویت دینے کے لیے ایک حدیث شریف کو استعمال کیا جاتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ملتا ہے کہ وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوهَا، یعنی میں تم لوگوں کے بارے میں اس بات کا اندیشہ نہیں رکھتا کہ تم لوگ شرک کرو گے، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم لوگ دنیا داری میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری میں ہے، کتاب المغازی، باب نمبر 17۔ سب سے پہلے تو محترم سامعین یہ سمجھ لیجئے کہ اس حدیث شریف میں کسی خاص قسم کے شرک کی بات نہیں ہے، بلکہ عمومی طور پر شرک کا ذکر ہے، جس میں ہر قسم کا شرک شامل ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، اعمال کا بھی اور عقائد کا بھی، چھوٹا بھی اور بڑا بھی۔ حیرت بلکہ دکھ ناک حیرت کی بات ہے کہ کچھ لوگ اپنے کلمہ گو مسلمان بھائی بہنوں میں اپنے شرکیہ عقائد و افعال کی ترویج کے لیے کسی معاملے، کسی مسئلے کے بارے میں صرف ایک آدھ خبر ہی سامنے لاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا یہ ان لوگوں کی لا علمی ہے، یا ان کی جہالت ہے، یا وہ لوگ جان بوجھ کر حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یعنی وہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس حق کے خلاف عمل پیرا ہیں، اس حق کے خلاف ان کے عقائد ہیں، اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں بہنوں کو ان عقائد میں شامل کرنے کے لیے، اپنے ان اعمال میں شامل کرنے کے لیے حق کو جان کر، حقیقت کو جان کر وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم کسی کے دل کا حال تو جانتے نہیں، نہ اس پہ کوئی حکم لگا سکتے ہیں، لیکن ظاہری باتیں جو نظر آتی ہیں کہ وہ ہمارے وہ مسلمان بھائی اور کچھ بہنیں بھی ہیں جو بظاہر علماء کرام کے حلیے میں نظر آتے ہیں، یا ان کو لوگ ان کی باتوں سے، ان کے کچھ اعمال کو دیکھ کر ان کو عالم سمجھتے ہیں، تو اگر وہ واقعتاً عالم ہیں تو کس قدر حیرت کی بات ہے کہ نہیں، اگر وہ عالم ہے تو کس طرح ایک بات جو حقیقت کے خلاف ہے اس کو وہ حقیقت بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں یہاں ہماری اس مجلس میں کہ اس حدیث شریف جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، اور جسے سنا کر مسلمانوں میں یہ اطمینان پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو کوئی مسلمان ہے، امت محمدیہ کا فرد ہے، وہ شرک سے محفوظ ہے، بے فکر رہو، تمہیں شرک نہیں پکڑے گا، تم جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، وہ شرک سے باہر ہے۔ اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے فرمان شریف کا مفہوم بہت واضح ہے کہ مجھے میری امت کے بارے میں یہ اندیشہ نہیں کہ میری ساری ہی امت شرک کو شرک جاننے اور سمجھنے کے بعد بھی شرک نہیں کرے گی۔ یہ مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے سامعین، یہ مفہوم اور خاص طور پہ میری ابھی کہی ہوئی بات میں سے یہ بات کہ شرک جاننے اور سمجھنے کے بعد بھی ساری ہی امت
شرک کا شکار نہیں ہوگی، اس بات پر خصوصی توجہ فرمائیے گا، اسے ذرا اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں رکھیے۔ یہ بات میں اپنی کسی ذاتی رائے یا سوچ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا۔ جی ہاں، یہ مذکورہ بالا مفہوم ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے دیگر فرامین کے مطابق میسر ہوتا ہے، میری یا کسی اور کی ذاتی سوچ کا نتیجہ نہیں ہے، یا یہ میری یا کسی اور کی ذاتی شرح نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے دیگر فرامین سے ہمیں یہ مفہوم ملتا ہے۔ آئیے میں آپ کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ اور فرامین مبارکہ سناتا ہوں۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تقوم الساعة حتى تضطرب آلیات النساء الدوس على ذی خلصہ۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں ذی الخلصہ، ایک بت کا نام ہے، ذی الخلصہ کا زور اور تیزی کے ساتھ طواف نہ کرنے لگے، مٹک مٹک کے اس کا طواف نہ کرنے لگے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ حدیث شریف بھی صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری کتاب الفتن باب 23 اور صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعہ باب 17۔ کوئی بھی مسلمان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ کسی بت کا طواف کرنا شرک ہے۔ تو معاملہ صاف ہوا کہ امت محمدیہ ساری کی ساری شرک سے محفوظ نہیں، بلکہ قیامت سے پہلے امت کے کئی افراد، کئی گروہ شرک کریں گے، جن میں سے ایک کا ذکر یہاں اس حدیث شریف میں کر دیا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک بھی سنیے۔ فرمایا، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، رات اور دن اس وقت تک ختم نہ ہوں گے جب تک کہ لات اور عزیٰ کی عبادت نہ کر لی جائے۔ کسی مسلمان کو اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ لات اور عزیٰ اسلام سے پہلے کے عرب کفار و مشرکین کے باطل معبود یعنی خدا تھے۔ خدا تو نام ہی باطل معبود کا ہے، اور میں نے قصداً جان بوجھ کے یہاں پہ یہ لفظ ذکر کیا ہے کہ یہ بھی آپ لوگوں کے ذہن میں واضح رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خدا نہیں ہے۔ خدا اہل فارس کا، فارسیوں کا، ایرانیوں کا باطل معبود تھا۔ یہ نام اللہ تبارک و تعالی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے بارے میں بھی تفصیل سے الحمدللہ مضمون بھی کئی سالوں سے نشر کیا جا چکا ہے، اور آڈیو بھی انشاءاللہ تعالی اس کا درس ہے، انشاءاللہ وہ بھی کسی وقت شیئر کیا جائے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اس وقت میں کہ کسی مسلمان کو یہ شک نہیں ہو سکتا کہ لات اور عزیٰ جو کہ اسلام سے پہلے کافروں کے عربوں میں، عرب کے جو کافر اور مشرک تھے ان کے باطل معبود تھے، ان کی عبادت شرک تھی اور تا قیامت شرک ہی رہے گی۔ اس شرک میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے وہ لوگ مبتلا ہوں گے جن کے دلوں میں در حقیقت ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہوگا، وہ فقط مسلمان ہوں گے، صاحب ایمان نہیں، اور اس ظاہری مسلمانی کی وجہ سے وہ امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے افراد میں شمار ہوتے ہوں گے۔ تو اس سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ ایسے لوگ ہوں گے امت محمدیہ میں جو ان بتوں کی پوجا کریں گے، ان کی عبادت کریں گے۔ یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتائی ہے۔ جب ان کی یہ بات سنی ہماری والدہ محترمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے، تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان نازل کیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یعنی وہ اللہ تو وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین حق کو ہر دین پر غالب کر دے، خواہ ایسا کرنا مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ تو میں یہ سمجھی کہ یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، إِنَّهُ سَيَكُونُ مِن ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتُوَفَّى كُلَّ من فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان فیبقى من لا خیر فیہ فیرجعون الی دین آبائہم۔ جب تک اللہ چاہے گا ایسا ہی ہوگا جیسا کہ اس آیت شریفہ میں بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ خوشبودار ہوا بھیجے گا اور ہر اس شخص کو موت دے دے گا جس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ بس صرف وہ لوگ باقی بچیں گے جن میں کوئی خیر نہ ہوگی اور وہ اپنے بڑوں کے دین کی طرف پلٹ جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ امت محمدیہ میں سے ہی ہوں گے۔ صاحب ایمان لوگ تو سب کے سب جتنے بھی صاحب ایمان لوگ ہوں گے ان کو اللہ سبحانہ و تعالی ایک خوشبودار ہوا کے ذریعے موت دے دے گا، اور صرف وہ لوگ بچیں گے جن میں کوئی خیر باقی نہیں ہوگی۔
خیر باقی نہیں ہوگی، یعنی ان کے دلوں میں ایمان نام کی تو کوئی چیز نہ تھی۔ بظاہر وہ مسلمان تھے، امت محمدیہ میں شریک تھے، اور وہ اپنے آبا و اجداد والے شرکیہ اعمال سارے کے سارے اپنا لیں گے اور انہی کی طرف پلٹ جائیں گے، امت محمدیہ میں ہی سے ہوں گے۔ یہ حدیث شریف جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، اسی کتاب الفتن و اشراط الساعہ میں، اور اسی باب نمبر 17 میں۔ بس واضح ہو گیا کہ امت محمدیہ علی صاحبہ افضل الصلاۃ والتسلیم ساری کی ساری اور ہمیشہ کے لیے شرک میں مبتلا ہونے سے محفوظ نہیں ہے، بلکہ قیامت کے نزدیک تو اس امت میں صرف وہ لوگ ہی رہ جائیں گے جو باطل معبودوں کی، خداؤں کی عبادت کریں گے، جس کی ابتدا صدیوں سے ہو چکی ہے، جیسا کہ اللہ کے بندوں میں سے واقعتاً کچھ نیک نام بندوں کی عبادت، خاص طور پر ایسے بندوں کی جو مر چکے ہیں، دنیا اور دنیا کے تمام تر معاملات سے ان کا ہر تعلق منقطع ہو چکا ہے، سوائے ان کے اپنے اعمال کا اجر پانے کے جو وہ اپنی موت سے پہلے دنیا میں کر گئے۔ ان شخصیات کو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں تصرف کرنے کا حقدار سمجھتے ہوئے ان سے اپنی دنیا اور آخرت کی مشکلات دور کرنے کے لیے ان کو پکارا جاتا ہے۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کے ان بندوں کو پکارا جائے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ہمیں ان کی کچھ خبر نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور کیا ہوگا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ہاں ان کے اعمال مقبول ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے مطابق ان کے درجات بلند فرمائے گا، اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام مسلمانوں کے جو ایمان کی حالت میں نیک عمل لے کر اللہ کے حضور پیش ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اپنی رحمت اور شان عطا کے مطابق۔ لیکن کسی کے لیے بھی ہمیں یہ خبر اللہ پاک نے نہیں دی کہ وہ مر گیا اور مرنے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے لیے کسی قسم کی مددگاری کا سبب ہو سکتا ہے۔ زندہ نیک لوگوں سے ہم دعا تو کروا سکتے ہیں، دنیاوی کاموں میں جیسے ہم ایک دوسرے کی مدد دیتے ہیں، اس طرح مدد لے سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور یا حتیٰ کہ زندہ لوگوں سے بھی ایسے کاموں میں جو کام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصرف میں ہے، اس کے اختیار قدرت میں ہے، ان میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ ایسے کاموں میں کسی کی مدد طلب کرنا، کسی کو شامل سمجھنا، کسی کو کوئی حقدار سمجھنا، یہ سب شرک ہے، اور آج یہ ہماری امت میں ہو رہا ہے۔ اسی قسم کے شرک کی تعلیم دینے والے، تربیت دینے والے، اسی قسم کے شرک میں شامل کروانے والے ہی لوگ اس حدیث شریف کو ذکر کرتے ہیں کہ میری امت پہ تو مجھے شک نہیں، مجھے ڈر نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ میری امت شرک کرے گی۔ یہ سنا کر باقی چیزوں کو ایک طرف رکھ کر وہ لوگوں کو اس چیز پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لگے رہو بھائی، جہاں لگے ہوئے تم بالکل ٹھیک ہو، شرک سے تو تم محفوظ ہو، کیونکہ امت محمدیہ۔ ابھی جو دو میں نے حدیث بیان کی ہیں، اس میں آپ دیکھیے بہت واضح وضاحت کے ساتھ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہ افضل الصلاۃ والسلام ساری کی ساری شرک سے محفوظ نہیں ہے۔ اس دوسری حدیث میں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ فتوفى كل من في قلبه مثقال حبۃ خردل من ایمان، ہر اس شخص کو اللہ موت دے گا جس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اس قول کے بارے میں لوگوں کو کچھ یہ غلط فہمی بھی ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو لوگ بچیں گے وہ تو بے ایمان کافر ہوں گے، امت محمد نہ ہوں گے۔ کچھ تھوڑی سی گزارش اس کے بارے میں کی ہے، اور دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس غلط فہمی کا جواب یہ ہے کہ ان بچے ہوئے لوگوں میں امت محمدیہ کے لوگ بھی ہوں گے، ایسے لوگ، بلکہ وہ لوگ ہی زیادہ ہوں گے جو لوگ بظاہر مسلمان تھے، کیونکہ مسلمان تھے تبھی تو ان کے دلوں میں ایمان تھا، تھوڑا بہت، چاہے سرسوں کے دانے کے برابر۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ختم کر دے گا جن کے دلوں میں تھوڑا سا بھی ایمان تھا۔ اب جو ایسے لوگ بچ جائیں گے جن کے دلوں میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں تھا، بظاہر وہ مسلمان تھے، وہ لوگ اپنے بڑوں کے پرانے شرکیہ عملوں کی طرف، اعمال کی طرف پلٹ جائیں گے اور ان کے مطابق کام کرنے شروع کر دیں گے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے تحمل اور تدبر کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، ہر قسم کے غصے اور ضد کو ایک طرف ہٹا کر، بڑی ہی تسلی کے ساتھ غصے اور ضد کو ہٹا کر، خصوصی درخواست کر رہا ہوں کہ غصے اور ضد کو ہٹا کر، ہر قسم کے تعصب کو ہٹا کر، اپنی مذہبی، مسلکی، شخصیاتی اور جماعتی نسبتوں اور وابستگیوں کو ایک طرف ہٹا کر کچھ لمحات کے لیے تحمل کیجئے اور تدبر کے ساتھ اپنے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا یہ فرمان سنیے اور سمجھیے۔
فرمایا ہے وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبَدُوا قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانِ، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین کے ساتھ مل نہ جائیں، اور جب تک کہ میری امت میں سے کچھ قبیلے غیر اللہ کی عبادت نہ کریں۔ دیکھیے تمام تر شکوک دور ہو جاتے ہیں ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے اس واضح فرمان شریف کے مطابق کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں، یعنی ان کے جیسے عقائد اور ان کے جیسے عمل نہ کرنے لگ جائیں، اور جب تک کہ میری امت میں سے وہ قبیلے جن کا ذکر کیا گیا کچھ قبیلے اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کن کے بارے میں بتایا گیا؟ یہ وہی لوگ ہیں امت میں سے، امت کے بارے میں فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، امت سے باہر کے لوگوں کے بارے میں نہیں فرما رہے۔ یہ حدیث شریف سنن ابو داؤد میں ہے، کتاب الفتن کے پہلے باب میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث شریف میں میرے معزز سامعین، اس حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت سے بتا دیا ہے کہ ان کی امت میں سے کوئی چند لوگ نہیں بلکہ قبیلے، بڑی تعداد میں قبیلے شرک کریں گے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کریں گے۔ کیا اب ہم دیکھتے نہیں کہ واقعتاً قبیلوں کے قبیلے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خاندانوں کے خاندان لگے ہوئے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا مان کر، کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو اور کو حاجت روا مان کر، کسی کو داتا، کسی کو اولاد دینے والا، کسی کو مال و دولت دینے والا مان کر، اور کسی کو کاروبار میں ترقیاں دینے والا، کسی کو رزق دینے والا، کسی کو بیماریوں سے شفا دینے والا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں، قبیلوں کے قبیلے، خاندانوں کے خاندان یہ سب کچھ کر رہے ہیں، قبروں کو سجدے کرتے ہیں، قبروں کے طواف کرتے ہیں، فوت شدہ لوگوں کے ناموں کی نمازیں پڑھتے ہیں، قبروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کچھ تو زندوں کو بھی سجدے کرتے ہیں۔ اور شرک کیسے ہوتا ہے؟ اور کسے کہیں گے آپ شرک؟ دوسروں کو پکارنا، ان کو مددگار سمجھنا، ان کو حاجت روا سمجھنا۔ دنیاوی معاشرتی معاملات میں ایک دوسرے کی مدد ایک اور معاملہ ہے، مر چکے لوگوں سے ایسے معاملات میں مدد طلب کرنا جو معاملات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ تو کیا ہم ایسے لوگوں سے جب کوئی مدد طلب کر رہا ہے، کیا وہ اس شخص کو، اس شخصیت کو اللہ کی قدرت میں شریک نہیں کر رہا؟ اور شرک کسے کہیں گے ہم؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدے کرنا اور یہ تعویلیں لے کے آ جانی، یہ سجدہ تعظیم ہے۔ سجدہ تعظیم ہوتا تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے، سجدہ تعظیم کی کہیں کوئی گنجائش ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ فرماتے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خاوند کو سجدہ کرے۔ اور ہمارے ہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، کرواتے ہیں، اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف سے طرح طرح کے جھوٹ منسوب کرتے ہیں، ان کی احادیث شریفہ کی طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ تو بالکل ٹھیک ہیں جناب، آپ کے تمام عمل ٹھیک ہیں، آپ کے عقائد ٹھیک ہیں، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا مجھے اپنی امت پر شرک کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ ایک حدیث سنا کے یہ باقی احادیث کیوں نہیں سناتے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے جو ابھی میں نے آپ کو آخر میں حدیث سنائی ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں، جب تک کہ میری امت میں سے وہ قبیلے غیر اللہ کی عبادت نہ کرنے لگیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ میں اور کیا کہوں؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اگر یہ لوگ اپنے مذہب، اپنے مسلک، اپنے عقائد کے ضد اور تعصب میں حق چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اپنی ساری مخلوق کو محفوظ فرمائے۔ اور اگر یہ لوگ کسی معاملے اور کسی موضوع پر بات کرنے سے پہلے اس کا پورا علم ہی حاصل نہیں کرتے تو بھی اللہ تعالیٰ ایسے جاہلوں سے اپنی تمام تر مخلوق کو نجات دے اور ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ابھی جو میں نے گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں، جو احادیث شریفہ میں نے آپ کو سنائی ہیں، مجھے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم سے، اس کی رحمت سے پوری امید ہے کہ ان احادیث کو سننے کے بعد آپ کے دل و دماغ سے یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ امت محمد علی صاحبہ افضل الصلاۃ والتسلیم ساری کی ساری اور ہمیشہ کے لیے شرک سے محفوظ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ امت میں وقتاً فوقتاً کئی گروہ شرک کا شکار ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، اور ایک وقت وہ بھی آئے گا جب امت میں سوائے شرک کرنے والوں کے اور کوئی باقی نہ رہے گا، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، جیسے کہ ابھی حدیث شریف میں آپ کو سنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پہچاننے، ماننے اور اپنانے کی اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے
اس کے سامنے حاضر ہو کر اس کی رضا پانے والوں میں سے بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔